آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب ٹیچر کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے، استاد کے پاس جاتا ہے، تو جب تک پہلے تلفظ استاد ادا نہیں کرے گا تو طالب علم جو ہے، شاگرد جو ہے، وہ اس کو خود نہیں پڑھ سکے گا۔ پہلے استاد الف کہتا ہے، با کہتا ہے، تا کہتا ہے، پھر اس کے پیچھے شاگرد الف کہتا ہے۔ پہلے تلفظ کی ادائیگی استاد کرتا ہے، اس کے بعد شاگرد کرتا ہے۔ تو پہلے استاد اس فن پر مہارت حاصل کرتا ہے، اس کو خود سیکھتا ہے، اور پھر وہ طالب علم کے سامنے تلفظ کی ادائیگی کرتا ہے۔ تو پھر طالب علم کہتا ہے، اگر صرف الفاظ موجود ہوں اور استاد موجود نہ ہو، اور استاد الف کی ادائیگی نہ کرے، طالب علم سے کہے کہ اس کو خود ادا کر، تو وہ ادا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے شاگرد کو کامل بنانے کے لیے، اس کو اکمل بنانے کے لیے، جتنا بڑا استاد کامل و اکمل ہوگا، جتنا بڑا استاد اپنے فن میں ماہر ہوگا، شاگرد بھی اتنا ہی باکمال ہوگا۔ اب اس امت کو بہترین امت بنانے کے لیے، اس امت کو تمام انبیاء کی امتوں پر فوقیت دینے کے لیے، افضلیت دینے کے لیے، اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی جو شخصیت ہے اس کو عیاں فرمایا، اپنی محبوب کو بنایا، اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، اور امت کے لیے آپ کی زندگی جو ہے اس کو مشعل راہ بنایا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں کیا پتا کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، یہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اگر قرآن یوں ہی نازل ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نازل فرما کے بندوں سے یہ کہتا کہ اس پہ عمل کرو، تو ہمیں کیا معلوم کہ ہم نے کیسے عمل کرنا ہے۔ تو پہلے یہ قرآن اپنے محبوب پر نازل فرمایا، اور نازل فرما کے پھر آقا نے اس کو اپنے اوپر نافذ کیا، اور خود نافذ کر کے قرآن کو ایک عملی جامہ پہنا کر پھر امت سے کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز یوں پڑھو جیسے میں محمد نماز پڑھتا ہوں۔ پہلے خود قیام کیا، خود رکوع کیا، سجود کیے، خود نماز کا طریقہ صحابہ اکرام کو خود سکھلایا، اور سکھلانے کے بعد پھر فرمایا کہ اب یوں بندگی کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور کمال آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ زندگی کے تمام جو معاملات ہیں وہ عبادات سے لے کر بادشاہت تک، وہ ایک نجی زندگی سے لے کر گھریلو زندگی سے لے کر دنیا کے تمام سیاسی، مذہبی، معاشی معاملات تک، اقتصادی معاملات ہیں، دنیا کے تمام معاملات کو میرے آقا نے پہلے خود ادا فرمایا، پھر امت سے کہا کہ یوں کرو۔ وہ صحابہ رات کو مسجد میں نماز پڑھتے تھے، رات کو مسجدوں میں عبادت کرتے تھے، رات قیام کرتے تھے۔ وہ صحابہ رات کے نمازی ہوتے تھے، دن کے غازی ہوتے تھے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، ہم عبادات کرتے ہیں، ہمارا مذہب سے تعلق ہے۔ لیکن کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ساری رات نماز پڑھتے ہیں، اب جہاد بھی کریں، ساری رات نفل پڑھتے رہے ہیں، اب سرحدوں پر جا کر پہرا بھی دیں۔ کسی صحابی نے نہیں کہا، رات کو عبادت کرتے تھے، دن کو جہاد کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی عملی زندگی تھی، اور اس زندگی کو
کس نے عملی جامہ پہنایا؟ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔